پاکستان کے بہت بڑے سیاستدان جناب شیخ رشید احمد صاحب کی طرف سے وکالت میں آنے کا ٹال بجا دیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے ان کو شیدہ ٹلی بھی کہا جاتا تھا۔ وہ ایک ڈرامہ منو بھائی کی طرف سے لکھا گیا جس میں شیدہ ٹلی کا کردار تھا۔ وہ بڑا سیاستدان اس ڈرامے میں دکھایا گیا تھا، بنایا گیا تھا، اور کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ شیخ رشید کے بارے میں یہ ڈرامہ لکھا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ الیکشن ہوئے، الیکشن کے دنوں میں یہ ڈرامہ سامنے آیا تھا تو ان کے حلقے میں لوگ چھوٹی چھوٹی ٹلیاں لے کے پھرا کرتے تھے ان کو چڑھانے کے لیے یا جو کچھ بھی ہے۔ شیخ رشید صاحب پاکستان کے کئی مرتبہ وزیر رہے۔ ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ میں 9 دفعہ یا 10 دفعہ بلکہ شاید 14 دفعہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان کی اسمبلی میں گیا ہوں، اور 14 دفعہ ہی پاکستان کی اسمبلی سے آئے، اور 11-12 مرتبہ وہ پاکستان کے بڑے بڑے وزیر بھی رہے۔ اور پھر شیخ رشید صاحب کے ساتھ دراؤ ہو گیا، کسی پارٹی کے ساتھ جم کے کھڑے نہ رہے۔ وہ میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ میاں نواز شریف کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، نہ صرف شمار ہوتا تھا بلکہ ایک موقع پر تو یہ کہا جاتا تھا کہ میاں نواز شریف کے بعد سب سے بڑے یہ مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں۔ میاں نواز شریف کے سب سے زیادہ بااعتماد ساتھی یہی گنے جاتے تھے، لیکن پھر مشرف کا دور آیا تو انہوں نے الگ سے اپنی سیاست کی، یہ مشرف کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ الیکشن ہوا تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ میں 2 سیٹوں پر کھڑا ہوں اور دونوں سیٹیں میاں نواز شریف کے قدموں میں نشاور کر دوں گا۔ وہ جیت گئے، لیکن دونوں سیٹیں انہوں نے پرویز مشرف کے قدموں میں نشاور کر دیں، اور پرویز مشرف کے یہ وزیر بھی رہے۔ مسلم لیگ نون سے انہوں نے کنارہ، ظاہر ہے مسلم لیگ نون سے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لیا، اور اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون والوں کی نظروں میں یہ گرتے چلے گئے۔ انہوں نے اپنے قریب ان کو پھٹکنے نہیں دیا، بلکہ یہ خود بھی ان کے قریب نہیں گئے، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور جم کے کھڑے ہو گئے، یہی نظر آتا تھا۔ لیکن ایک موقع پر یہ تھوڑے سے پھسلے، تھوڑے سے لرزے، عمران خان کے ساتھ بھی تھے اور عمران خان کے ساتھ نہیں بھی تھے۔ جس طرح سے ان کی طرف سے دعوے کیے جا رہے تھے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں، اس طرح سے کھڑے تو نظر نہیں آئے، لیکن عمران خان کا انہوں نے مکمل طور پر ساتھ بھی نہیں چھوڑا۔ تحریک انصاف کے حوالے سے یہ کہا کرتے تھے کہ میرا تحریک انصاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اگر میرا تعلق ہے تو عمران خان کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ لیکن ٹکٹیں دینے کے حوالے سے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا بھی تعلق تھا، اس لیے ان کو ٹکٹ نہ مل سکی۔ انہوں نے آزاد امیدوار کے طور پر حصہ لیا، اور ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو زیادہ تر تحریک انصاف کے امیدواروں کے ساتھ ہو چکا تھا، بلکہ اس سے بھی برا ہوا۔ شاید ان کی ضمانت بھی ضبط ہو گئی، لیکن یہ پھر بھی رجیم کا ساتھ دینے کے لیے کبھی تیار نہ ہوئے۔ ان کی بار بار گرفتاری ہوتی رہی۔ ایک موقع پر تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی نے کہہ دیا کہ ان کو بھی الٹا لٹکا دیا جائے، تو دوسرے نے کہا نہ 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 نہ، یہ بندہ مر جائے گا، یہ زیادہ وزنی ہے، اس کو الٹا مت لٹکانا۔ بہرحال شیخ رشید کے ساتھ اس دوران برا ہی ہوتا رہا۔ انہوں نے عمرے پر جانے کی اجازت چاہی، وہ بھی ان کو اجازت نہ ملی، وہ عدالت چلے گئے۔ آج بھی وہ کیس چل رہا ہے، اور کل ہی ایک مرتبہ پھر فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے۔ تو شیخ رشید کی طرف سے اس موقع پر ان کی طرف سے یہ اطلاع بھی دی گئی کہ انہوں نے وکالت پھر سے شروع کر دی ہے۔ 50 سال بعد وہ کہتے ہیں میں وکالت میں آ گیا ہوں۔ 50 سال پہلے شاید انہوں نے وکالت پاس کی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے LLB نہ کی ہو، تاہم جس طرح سے وہ عدالتوں میں پیش ہوتے رہے۔ ایک مریض ہوتا ہے ڈاکٹروں کے پاس اتنا جاتا ہے کہ وہ خود بھی تقریباً نیم ڈاکٹر بن جاتا ہے، نیم حکیم بن جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے شیخ رشید بھی اپنے مقدمات میں جاتے جاتے خود ہی وکیل بن گئے ہیں، خود ہی اتنا قانون سیکھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ چلیں ہم بھی وکالت کرتے ہیں، تاہم ان کے لائسنس کو بڑی باریک بینی سے دیکھا جائے گا، تبھی وہ وکالت کر سکیں گے، کیونکہ کوئی شفقت ربیرہ نہیں ہے کہ یہ چیمبر کھول کے بیٹھ جائیں۔ یہ شفقت ربیرہ کون ہے یہ بھی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ پہلے شیخ رشید صاحب کی بات کر لیتے ہیں۔ ان کی طرف سے اب کہا گیا ہے کہ میں وکالت کروں گا، ساتھ ہی ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میں بار کی سیاست نہیں کروں گا، بار کی ممبرشپ لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں سردار رازق کے چیمبر میں بیٹھوں گا، وہیں سے وکالت کروں گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ شیخ رشید صاحب کچھ عرصے کے لیے وکالت کریں اور اس کے بعد اپنا بہت بڑا چیمبر کھول لیں، وہاں پہ خود بھی بیٹھا کریں، دیگر وکلا بھی ان کے ساتھ آیا کریں، اور یہ وہاں پہ اکیڈمی بھی ہو سکتا
सकता है खोलें, नए वकला को ये सियासत भी सिखाया करें, वकालत भी सिखाया करें। तमाम शेख रशीद की तरफ से वकालत में आने का ऐलान किया गया है। अच्छी बात है कि शेख रशीद साहब काला कोट पहनेंगे, ढिल्लू बनेंगे और अदालतों में जाया करेंगे, अदालतों में पेश हुआ करेंगे। ढिल्लू कहाँ से आ गए? इंडियन फिल्मों का ये एक किरदार है, पंजाबी फिल्मों का किरदार है। हर बात पर वो कह दिया करते थे कि ढिल्लू ने काला कोट एवं नहीं पाया होया। इसी तरह से शेख रशीद भी कहा करेंगे कि शेख ने ये काला कोट एवं नहीं डाला हुआ, एवं नहीं पहना हुआ। आ जाते हैं शफकत रबेरा की तरफ। ये उकाड़ा के एक बड़े जिम्मेदार थे और इसके अलावा भी इनके बड़े बड़े काम थे अपने मुखालफिन के लिए। एक मौके पर तो ये क़यामत बन कर टूटे थे। इनके मुखालफिन इनके बारे में जो कुछ कर रहे थे, ये उनके बारे में जो कुछ किया करते थे, ये एक तारीख है। इन्होंने अपने मुखालफिन को पकड़ा, कहा जाता है कि साथ इन्होंने अपने मुखालफिन को पकड़ा, एक दरख्त के साथ बांधा और वहां उनको आग लगा के जिंदा जला दिया गया। ये शफकत रबेरा हैं, अपने इलाके के बड़े मशहूर जिम्मेदार हुआ करते थे, कोई चोर डाकू नहीं थे। तो इनके भी जाहिर है कि बड़े लोगों के बड़े काम और मुकदमात भी छोटे बड़े होते हैं। ये उकाड़ा की अदालतों में जाया करते थे, कभी इस वकील के पास बैठा करते थे, कभी उस वकील के पास बैठा करते थे। तो इन्होंने अपने लोगों को कहा कि यहाँ पे एक हमारा चैम्बर भी बना दिया जाए। उन्होंने कहा कि जनाब चैम्बर सिर्फ वकील का बन सकता है, जजेस की इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि भूल जाओ कि जो बंदा वकालत नहीं करता वो चैम्बर नहीं बना सकता। भूल जाओ कि जज साहब इजाजत नहीं देंगे। जज साहब को जाके बता दो कि शफकत रबेरा यहाँ पे चैम्बर बनाना चाहता है। तो जज साहब के पास उनके लोग गए और कहा गया कि शफकत रबेरा चैम्बर यहाँ पे बनाना चाहता है। तो वहाँ पे जो सीनियर 3 जज साहब उस दौर में हुआ करते थे तो वो खामोश हो गया और वहाँ पे शफकत रबेरा का चैम्बर बन गया। मैं वहाँ पे उकाड़ा में कभी कभी जाया करता था, मेरे दोस्त वहाँ पे हुआ करते थे, राय मुबशर हुआ करते थे, मैं उनके पास जाया करता था। उन्होंने मुझे बताया था कि शफकत रबेरा का भी यहाँ पे चैम्बर मौजूद है। और फिर शफकत रबेरा साहब की मौत किस तरह से हुई, उनके बारे में कहा जाता है कि अपने बेडरूम में सो रहे थे और उनके सराहने पे कलाशन को पड़ी हुई थी या कोई और बंदूक पड़ी हुई थी। अचानक उनका उस बंदूक को हाथ लगा, बंदूक चल गई और सीधी गोली उनकी कनपट्टी पे लगी। वहीं पे वो शहीद हो गए या फिर वफात पा गए, जान भाग हो गए। उनके बारे में जो कुछ भी आपने कहना है, आप उनको हलाक कह सकते हैं, शहीद कह सकते हैं, जान भाग हो गए ये कह सकते हैं। तो कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहा जाता है कि उनको कत्ल किया गया था। बहरहाल ये एक मुतनाज़ा मामला है, कत्ल किया गया था या उनकी गोली अपने हाथ से चली थी, अल्लाह बेहतर जानता है। आपके सामने रख दिया कि उन्होंने कैसे उकाड़ा में अपना चैम्बर बनाया था। शेख रशीद साहब तो माशाल्लाह से वकील हैं, पूरे वकील हैं, उन्होंने वकालत की हुई है। उनका चैम्बर भी रावलपिंडी में खुलने जा रहा है। तो देखते हैं कि शेख रशीद साहब किस तरह से अपने चैम्बर को चलाते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।